إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وقال عز وجل أيضا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معزز بزرگان دین، محترم حاضرین اور خواتین، اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ایک بڑی نعمت، یہ زندگی، یہ وقت اور یہ عمر اور یہ زندگی کی گھڑیاں، یہ بہت بڑی نعمت ہے. انسان کا جو کچھ ہے وہ سب اس کی عمر اور اس کی زندگی ہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ زندگی جو عطا فرمائی ہے، یہی وہ زندگی ہے جس کی بنیاد پر ہماری آخرت کا فیصلہ ہونے والا ہے. انسان جنت کا حقدار ہوگا، جنت میں جائے گا، یا العیاذ باللہ جہنم میں داخل ہوگا. یہ سب انہی چند گھڑیاں، انہی چند ایام، انہی چند عمر کی بنیاد پر ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی یہ عمر عطا فرمائی، تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس عمر کو، ان ساعتوں کو، ان ایام کو صحیح طور پر استعمال کرنے، صحیح جگہ استعمال کرنے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنے کا اللہ تبارک و تعالی نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو انسان کے لیے اس سے بڑی برائی یا خرابی کوئی نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو، اپنی قیمتی ایام کو، اپنی قیمتی ان ساعات اور گھڑیوں کو بیکار گوا دے. یہ تو ایک انسان کے لیے اور مسلمان
جس کے لیے زندگی کا ایک لمحہ بھی بغیر کسی فائدے کے، چاہے وہ آخرت کے لیے ہو یا اس کی دنیا کی بھلائی اور بہتری کے لیے ہو، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اوقات کی قسم کھائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے دن کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، فجر کی قسم کھائی، اور اسی طریقے سے مختلف اوقات کی، عصر کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی، اور پھر مکمل زمانے کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انہی چیزوں کی قسم کھاتا ہے جن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، جن کی بڑی شان ہوتی ہے، جن کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انہی چیزوں کی اللہ تبارک و تعالی قسم کھاتے ہیں تاکہ مخلوق، انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللیل، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والنہار، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والضحا، اللہ تبارک و تعالی نے کہا والفجر، اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی قسمیں ہیں، مگر بندوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی ذات، اس کے اسماء حسنى، اس کی صفات کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھانا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان اوقات کی قسم کھائی ہے ان کی اہمیت کو بیان کرنے کی وجہ سے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان اوقات کو صحیح استعمال کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت اور ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ آخرت میں، قیامت کے دن، کسی کے قدم اپنی جگہ سے اس وقت تک نہیں ہل سکتے ہیں، نہ ہٹ سکتے ہیں، جب تک کہ اس سے اس زندگی کے بارے میں سوال کر لیا جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 5 چیزوں کی وصیت فرمائی۔ ان میں سے ایک وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَفَرَائِغْتَ مِنْ خَمْسٍ قَبْلَ خَمْسٍ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ۔ تو ابھی ہمارے بچے مدارس میں، سکولز میں، کالجز میں، مختلف جگہوں پر، مدارس میں، ان کے یہاں ابھی چھٹیاں ہو رہی ہیں۔ ان کے پاس 1 ہفتہ، 10 دن یا 2 ہفتے کی مدت موجود ہے۔ تو انسان کی طبیعت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ایسے پیدا کیا ہے کہ اس کی طبیعت آرام چاہتی ہے، مسلسل وہ محنت اور کام نہیں کر سکتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے آرام رکھا ہے۔ تو اسی لیے انسان کو اپنے آرام کا بھی جو خیال رکھنا چاہیے، اس سے شریعت نے منع نہیں فرمایا۔ اور یہ جو بھی آرام ہوتا ہے، یہ طبیعت کے اندر نشاط پیدا کرنے کے لیے، طبیعت کے اندر اور چستی پیدا کرنے کے لیے، ایک کام سے فارغ ہو کر، ایک ذمہ داری سے فارغ ہو کر اور دوسرے کام میں داخل ہونے کے لیے یہ آرام کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو چھٹیاں جو ہماری زندگی کے اندر مختلف اوقات میں آتی ہیں، چاہے وہ ہمارے مدرسوں کے یا جو اسکولز کے، کالجز کے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، یا اسی طریقے سے ہفتے کے اندر جو چھٹیاں ہوتی ہیں، تو یہ ساری جو بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، یہ سارے جو بھی فراغات ہم کو حاصل ہوتے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ان کا صحیح استعمال کریں، ان کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ آج کی جو سب سے بڑی ہماری امت کے اندر جو پریشانی ہے، یا جس چیز کی امت شکار ہو چکی ہے، وہ ہے وقت کا ضیاع، وقت کو ضائع کرنا، وقت کو بیکار کرنا، لا یعنی اور بیکار چیزوں میں استعمال کرنا۔ کبھی کبھی ہمارے پاس ملاقات میں، بیکار باتوں میں اتنا وقت ضائع ہوتا ہے، اتنے گھنٹے ضائع ہوتے ہیں کہ مت پوچھئے۔ گھنٹے ہم جو ہے دوستوں کے ساتھ
بات چیت کرنے میں اور جو ہے گپ شپ کرنے میں ہم جو ہے ضائع کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سلف صالحین ان کے پاس وقت سے بڑھ کر کسی چیز کی قیمت نہیں تھی. وقت سے بڑھ کر ان کے پاس کسی چیز کی اہمیت نہیں تھی. جس طریقے سے آج ہم اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں, ہم اپنی ثروت, اپنی جائیداد, اپنی دولت کی حفاظت کرتے ہیں, وہ لوگ اپنے اوقات کی حفاظت کرتے تھے. وہ لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے تھے. تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا. تب جا کر وہ پوری امت کے لیے, پوری انسانیت کے لیے مفید ثابت ہوئے. مگر آج ہم میں سے بعض کی یا اکثر کی حالت یہ ہے کہ ان کے اوقات بیکار ضائع ہوتے ہیں. ان کے فراغات, ان کی چھٹیاں لا یعنی چیزوں میں اور بیکار چیزوں میں ضائع ہو رہی ہیں. تو اس سے امت کا ضائع ہے. تو ہمارے بچوں کو صحیح کیسے ان چھٹیوں کے استعمال سکھائے جائیں, کیسے ان کو صحیح طور پر بتایا جائے کہ یہ جو چھٹیاں ان کو مل رہی ہیں, ان کو یہ جو چھٹیاں جو دی جا رہی ہیں, یہ ان کے امتحان کے بعد ان کو تھوڑا آرام کرنے کے لیے, اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد کا جو مرحلہ ان کے لیے آنے والا ہے اس کے لیے تیار ہونے کے لیے اور اس کی تیاری کرنے کے لیے اور ان چھٹیوں کو صحیح جگہ استعمال کرنے کے لیے. تو ہم والدین کی, اسی طریقے سے جو بھی مسلمانوں کے ذمہ داران ہیں اور پھر اسی طریقے سے جو بھی مساجد کے ذمہ دار ہیں, ان کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں, ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. اور ہمارے محلے میں جو بچے موجود ہیں, جو نوجوان موجود ہیں, ان کو ان چھٹیوں کا غلط استعمال کرنے یا اسی طریقے سے آوارگی سے گھومنے پھرنے اور اسی طریقے سے غلط صحبتوں کو اختیار کرنے, غلط دوستوں کے ساتھ مل جل کر اپنے کیریئر کو, اسی طریقے سے اپنی زندگی کو, اپنے گھر بار کو ضائع کرنے کا ہرگز ان کو موقع نہ دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو, اے مسلمانوں, تو ہمارے اوپر یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر مسلمانوں کا ایک بچہ ضائع ہو جائے, اگر وہ کسی غلط صحبت کا جو ہے وہ اختیار کر لے, اگر کسی غلط راستے پر چل پڑے, تو جہاں اس کے والدین اس کے ذمہ دار ہیں, تو وہیں دوسرے لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں, مساجد کے لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں. تو ان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس کے لیے ایک صحیح پلان جو ان کے سامنے رکھیں. صحیح ان چھٹیوں کا استعمال کیسے کیا جائے, ایسا ایک پلان ان کے سامنے پیش کرنا چاہیے. ان کو جوڑ کر رکھنا چاہیے, ان کے سامنے ایسی چیزیں رکھنی چاہیے جس سے ان کی چھٹیاں صحیح استعمال ہو جائیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے تھے کہ مجھے اس نوجوان پر جو بیکار بیٹھا ہوا ہے, جو نہ کسی دنیا کے کام میں لگا ہوا ہے نہ ہی کسی آخرت کے کام میں لگا ہوا ہے, کوئی فائدہ نہیں, بیکار ایسے جو وقت ضائع کر رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس نوجوان سے انتہائی بغض ہے, انتہائی بغض ہے. تو آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کے اوقات بیکار ضائع ہو رہے ہیں, بیکار گھومنے پھرنے میں ضائع ہو رہے ہیں, جن کا کوئی ہدف نہیں ہے, جن کا کوئی مقصد نہیں ہے, جن کے پاس کوئی ٹارگیٹ نہیں ہے. ایسے کتنے نوجوان ہیں, ایسے کتنے بچے ہیں جن کے پاس ان کا مقصد واضح نہیں ہے. اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ کوئی نوجوان اپنی عمر کو بیکار ضائع نہ کرے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے مقصد کو واضح کر دیا ہے. تو ہمارے پاس کوئی چیز مسلمانوں کے پاس بغیر مقصد کے نہیں ہے. ہماری زندگی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقصد بیان فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ میں نے جن اور انس کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. اور پھر نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیتوں میں فرمایا
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور یہ بھی ہماری زندگی کا مقصد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لوگوں کے خیر کے لیے, لوگوں کی بھلائی کے لیے. اگر یہ امت خود اپنی بھلائی کی فکر نہ کرے, اگر یہ نوجوان خود اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے, اگر ہم اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر نہ کریں, تو سبحان اللہ یہ بتائیے کہ کیسے ہم دوسروں کی اصلاح کریں گے, کیسے ہم دوسروں کی فکر کریں گے کہ خود ہم جو ہے صحیح نہیں ہے تو ہم جو کیسے دوسروں کی فکر کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مقصد کو بالکل واضح کر دیا کہ ہم لوگوں کو صحیح کرنے والے ہیں, ہم لوگوں کو خیر کی طرف بلانے والے ہیں, ہم لوگوں کی ہدایت کا راستہ جو ہے دکھلانے والے ہیں, لوگوں کو غلطیوں سے بچانے والے ہیں, ان کو جنت کا راستہ ہم جو بتانے والے ہیں. تو ہم خود اگر جو ہے صحیح راستے پر نہ ہو, ہمارے لیے خود اپنا مقصد واضح نہ ہو, تو ہم دوسروں کے سامنے کیسے مقصد کو واضح کریں گے. تو اسی لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اہداف کو واضح طور پر سمجھیں, ہم اپنے اہداف کو متعین کریں, اپنے مستقبل کی مکمل پلاننگ کریں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مختصر سی مدت عطا فرمائی, مختصر سی زندگی. آپ سے پہلے جتنے انبیاء کرام تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لمبی لمبی زندگی عطا فرمائی. نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت میں انہوں نے لگا دیا, مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 63 سال کی عمر عطا فرمائی. اور 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ صرف 23 سال ہے, صرف 23 سال. تو 23 سال کے اندر یہ زندگی دیکھیے کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا کے رخ کو بدل دیا, ساری دنیا کی حالت بدل گئی, ساری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی جنت کا راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلایا. تو یہ مقصد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد پر جو دن اور رات کام کیا, بغیر کسی تھکاوٹ کے, بغیر کسی جو ہے ملل کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم کا حق ادا کیا. تو اسی لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ختم ہو گیا, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری ہو گئی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد پورا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ایک ایسی امت کو تیار فرما دیا جو آپ کی دعوت کو آگے بڑھانے کے لیے کافی ہے, جو آپ کے مشن کو آگے پہنچانے کے لیے کافی ہے. تو اب امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس ذمہ داری کو جو لے کر آگے بڑھے. اب صحابہ کرام کو دیکھیے آپ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مختصر سی مدت میں کیسے کیسے صحابہ کرام تیار ہوئے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کو ایسی پریشان حالت میں جو سنبھالا کہ جس کے اندر قریب تھا کہ یہ امت مرتد ہو جاتی, یہ امت اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹ جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحبت کے ذریعے, اس صحبت کے اثر کے ذریعے ابو بکر جیسے صحابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار فرمایا. اسی طریقے سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھیے, اور اسی طریقے سے عثمان, علی اور دیگر عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ کرام, یعنی اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ مختصر سی عمر میں 18 سال کی عمر میں ایک بڑے جنگ کی قیادت کے لیے تیار ہے. سبحان اللہ, یہ ہے ہمارے صحابہ, یہ ہے ہمارے یعنی جن کی مثالیں ہم کو جو ہے دیکھنی چاہیے, جن کی طرف ہم اپنی نظریں اٹھا کر ہمیشہ جو ہے دیکھیں, یہ ہمارے لیے قدوہ اور اسوہ ہے. تو کیا آج ہمارے نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف وسائل عطا فرمائے ہیں, مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں, وہ چیزیں عطا فرمائی ہیں جو ان کے پاس میسر نہیں تھی, تو کیا ہم ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ تو کیا ہم اپنی ان نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ تو دیکھیے صحابہ کرام نے اپنے ہدف کو واضح کیا, صحابہ کرام نے اپنے مقصد زندگی کو سمجھا, انہوں نے کسی بھی وقت کو غلط استعمال نہیں کیا.
اوقات کا انہوں نے غلط استعمال نہیں کیا، جو بھی ان کے پاس وقت تھا انہوں نے اپنے خیر کے لیے اور اپنی امت کے خیر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہ جو امت، یہ جو ہماری امت ہے، یہ ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بچے ہیں، تو ان کو بھی اسی طرز پر جو ہونا چاہیے، اسی راستے پر ان کو چلنا چاہیے۔ یہ جو چھٹیاں، یہ جو فراغات ہمارے پاس موجود ہیں، یہ حقیقت میں ہم کو تیار کرنے کے لیے، ہم کو بنانے کے لیے، ہم کو نکھارنے کے لیے، ہم کو نشیط بنانے کے لیے، ہم کو چست بنانے کے لیے، تو ان اوقات کو ضائع کرنا، ان چھٹیوں کو ضائع کرنا بیکار اور لایعنی چیزوں میں، جس سے ہمارا کوئی فائدہ نہ ہو یا بلکہ جس سے ہمارا نقصان ہو، تو العیاذ باللہ یہ تو جو ہے اور ہی انتہائی خطرناک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو تو آپ دوسری عبادت میں لگ جائیے۔ تو ہمارے پاس فراغ کا معنی یہ ہے کہ آدمی مثلا جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سونے کا حکم دیا، یعنی آرام کا اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، آرام ہم کرتے ہیں تو کس لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آرام کو پیدا فرمایا، آرام کرنے کا ہم کو حکم دیا، یعنی نفس پر زبردستی کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ تو ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کرنے کے لیے، ایک کام کے بعد دوسرے کام کو کرنے کے لیے، ایک ذمہ داری کے بعد دوسری ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے، تو اس لیے یہ فراغات ہوتے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان چھٹیوں کا صحیح استعمال کریں۔ تو ان میں سے بعض چیزیں جن کو ہم کر سکتے ہیں، تو ان میں سے بعض چیزیں یہ ہیں کہ مثلا یہ جو چھٹیاں 1 ہفتہ یا 10 دن، اور پھر اسی طریقے سے جو اس کے بعد کی جو ہالیڈیز ہوتے ہیں، جن کے اندر 2 مہینے 3 مہینے ہوتے ہیں، جو سال کے آخر میں ہوتے ہیں، ساری چھٹیاں چاہیے کہ ہمارے پاس، ہمارے والدین کے پاس، ہمارے ذمہ داروں کے پاس، مساجد کے پاس، مساجد کے ذمہ داروں کے پاس ایک ہدف ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے سب سے بہترین چیز، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے حفظ قرآن کا انتظام کریں، حفظ قرآن کا انتظام کریں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں، مساجد میں حلقات قائم کریں، قرآن مجید کے حلقات کو جو ہے قائم کیا جائے، جن کے اندر ہمارے بچے قرآن مجید یاد کریں۔ جن اوقات کو وہ بیکار گھر میں ضائع کرتے ہیں یا اسی طریقے سے فونوں میں اپنے وقتوں کو جو ضائع کرتے ہیں، اگر مسجد میں آ کر مثلا جو صبح سے شام تک یا دن کے اندر 5 گھنٹے اگر حفظ قرآن میں لگاتے ہیں، اگر قرآن یاد کرتے ہیں، تو ممکن ہے اس محدود وقت کے اندر، ہفتہ 10 دن کے اندر، ان میں سے کوئی یاد کرنے والا 5 پارے یاد کر لے، 5 جز یاد کر لے، یا علی الاقل جو ہے 3 جز بھی یاد کر لے، یا علی الاقل جو اس کی تلاوت ہی صحیح ہو جائے، تو الحمدللہ یہ کتنا بڑا جو ہے فائدہ ہے، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ تو ہمارے والدین اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، اپنے بچوں کو قرآن یاد کرائیں، تو یہ بہترین موقع ہے، یہ بہترین وقت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید کے حلقات میں داخل فرمائیں، قرآن مجید کے حلقات میں ان کو لے کر آئیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری مسجدیں ان حلقات کو قائم کریں، ان حلقات کے لیے اچھے اساتذہ کی تعیین ہو، تاکہ صرف اس محدود مدت کے اندر ایک دورہ مکثفہ، زیادہ وقت ان حلقات کو دیا جائے، قرآن مجید کو یاد کیا جائے۔ تو یہ قرآن مجید کے یاد کرنے کے سلسلے میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں پر ہمارے بچوں کو یا ہمارے نوجوانوں کو قرآن مجید یاد کرنا چاہیے، قرآن مجید حفظ کرنا چاہیے، وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی یاد کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی حفظ کرنا چاہیے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں حرمین کے اندر، مسجد حرام کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، کس طریقے سے بچوں کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جاتا ہے، ان کے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کے لیے کیسے جو ان کو موقع دیا جاتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم مواقع پیدا کریں، ہم کو چاہیے کہ ہم بچوں کے لیے راستے کھولیں، تاکہ جو ہے بچے جو ہے
آ سکے, صحیح راستہ ان کو مل سکے. آج سب سے بڑی پریشانی ایک یہ بھی ہے کہ خود جو ہمارے مسئولین ہیں یا ہمارے جو بعض بڑے لوگ ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ قدرت دی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مواقع ان کو عطا فرمائے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں ان کو دی ہیں, مگر ان کی توجہ اس کی طرف موجود نہیں ہے, وہ ان چیزوں میں سوچتے نہیں ہیں. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان کی رہنمائی کریں, ہم ان کو ان چیزوں کی طرف جو ابھاریں, تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر اس خیر کو جو جاری کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر اس خیر کا اجرا فرمائے. تو الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفظ کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ امت کی ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو حفاظت کی جائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا جائے. آج ہمارے بچے الحمدللہ بہت سارے بچے ہیں جو قرآن مجید یاد کرتے ہیں, جن کو قرآن مجید یاد ہے, مگر کیا ہمارے بچے ایسے ہیں جن کو یا جن میں سے کسی کو صحیح بخاری یاد ہو, یا جن میں سے کسی کو صحیح مسلم یاد ہو, یا جن میں سے کسی کو کتب ستہ یاد ہو, یا جن میں سے کسی کو اور کوئی حدیث کی کتاب یاد ہو؟ سبحان اللہ, ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتنے عرب کے اندر کتنے ایسے بچے موجود ہوتے ہیں, بلکہ وہاں پر موقع دیا جاتا ہے کہ وہ ان حدیث کو یاد کریں, ان کتابوں کو یاد کریں, تو ان کو جو موقع فراہم کیا جاتا ہے. اور پھر اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ان ایام کے اندر, ان چھٹیوں کے اندر مساجد کے اندر یا مراکز کے اندر مختلف علمی دورات کو منعقد کریں, مختلف علمی دورات کو منعقد کریں. اور صرف نوجوانوں ہی کو نہیں, صرف بچوں ہی کو نہیں, بلکہ عام لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے عام لوگوں کے لیے مساجد کے اندر اس طریقے سے کورس کیے جائیں جن کے اندر مسلمانوں کو دین کا بنیادی علم جو آ جائے. کتنے ایسے نوجوان ہیں یا کتنے ایسے بڑے لوگ ہیں جن کو دین کا بنیادی علم بھی نہیں ہے, جن کے پاس حلال و حرام کی جو ہے تمیز نہیں ہے, جو مختلف جو ہے غلط چیزوں کے اندر ملوث ہیں, گناہوں میں ملوث ہیں, یا جن کے پاس علم ہی نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے مثلا جو عقیدے کی ایک کتاب کی جو شرح رکھی جائے, عقیدے کی جو ہے کتاب جو ان کے سامنے بیان کی جائے, یا اسی طریقے سے فقہ کے مسائل ان کے سامنے بیان کی جائیں, یا اسی طریقے سے ان تمام چیزوں سے پہلے جو قرآن, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, الحمدللہ ایک اچھا موقع ہے کہ 10 دن کے اندر یا ایک ہفتے کے اندر وہ قرآن مجید کو جو پڑھنا سیکھ لیں. تو یہ سارے مواقع ہیں ان چھٹیوں کے ذریعے ہم جو استعمال کر سکتے ہیں. ہم جو ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنے نوجوانوں کے لیے ہم جو ہے صحیح طور پر ان کو راستے پر جو ہے لا سکتے ہیں, ان کو صحیح موقع دے سکتے ہیں. اگر ایک مرتبہ ان کو اس علم کا ذوق اور شوق اور اس علم کی لذت ان کو حاصل ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو استقامت دے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے ان کو صحیح راستے پر باقی رکھے گا. کیونکہ اگر آپ نے اپنے بچوں کو صحیح جگہ لگایا, صحیح علم آپ نے ان کو سکھایا, تو انشاءاللہ یہ بچے خود آپ کے لیے, یہ نوجوان خود آپ کے لیے الحمدللہ بھلائی کا سبب ہوں گے, خیر کا سبب ہوں گے, آپ کے جو گھر میں برکت کا جو سبب ہوں گے. اسی طریقے سے آپ کے اس دنیا میں ہوتے ہوئے اور آپ کے جانے کے بعد بھی جو یہ آپ کے لیے بہت بڑا جو خیر کا سبب بنیں گے, صدقہ جاریہ بنیں گے. اور پھر اسی طریقے سے جب ہمارے نوجوانوں کی اصلاح ہوگی, ہمارے بچوں کی جو ہے اصلاح ہوگی, اور ہمارے ان بچوں کے اوقات کا جو ہے صحیح استعمال کیا جائے گا, تو یہ امت کے لیے مفید بنیں گے. ساری امت کی جو ہے اونچا اٹھنے کا, ساری امت کے مفید بننے کا جو ہے صحیح جو ہے یہ طریقہ جو ہے ہوگا. اور پھر اسی طریقے سے ایک آخری چیز یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی امور پر بھی جو ہے ہماری توجہ ہونا چاہیے. دنیاوی ہنر, دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے ہنر کی ضرورت ہے. ہمارے بچوں کو چاہیے, ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ہم ان کو یعنی کوئی ہنر سکھائیں, مساجد کے ذریعے ہی صحیح, مراکز کے ذریعے ہی صحیح. جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہنر عطا کیے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ان مسجدوں کے ذریعے بچوں کو جو ہے ہنر سکھائیں, ان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھائیں, یا تجارت کا ان کو جو ہے صحیح طریقہ سکھائیں کہ تجارت کیسی کرنی چاہیے, کن کن چیزوں میں آپ تجارت کر سکتے ہیں, ہمارے پاس آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا مواقع ہیں. کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان کا علم ہی نہیں ہے,
بہت سارے بچوں کو، نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کیسے جو کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے، کیا کرنا ہے، تو ان کو صحیح طور پر گائیڈ کیا جائے، ان کو جو صحیح طور پر جو رہنمائی کی جائے. یا اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر جو ہماری ترقی کے لیے، ہمارے آگے بڑھنے کے لیے کیا کیا مواقع ہیں، کیا کیا جو امت کو ضرورت ہے، کیا کیا جو ہے چیزیں ہو سکتی ہیں جن کے ذریعے ہم الحمدللہ ایک اچھی کمائی بھی ہماری ہو سکتی ہے. ہم اپنے ہاتھوں پر یا اپنے پیروں پر جو کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم اپنے ہاتھوں کو کسی کے سامنے پھیلانے سے بچ سکتے ہیں. تو یہ سارے مواقع ہم کو چاہیے کہ ہم جو اپنے نوجوانوں کو سکھائیں، اپنے بچوں کو بتائیں. تو یہ جب سارے کام ہوں گے تو الحمدللہ ہماری امت آگے بڑھے گی اور جو ہماری امت سب کے لیے مفید ہوگی. کیونکہ آج جو دنیا مسلمانوں کو جو حقیر سمجھتی ہے، مسلمانوں کو جو پیچھے سمجھتی ہے، یا مسلمانوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتی ہے، تو اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہمارا وقت غلط جو ہے ہو رہا ہے. ہمارا وقت جو ہے بیکار چیزوں میں ضائع ہو رہا ہے. ہمارے نوجوان جو ہے ضائع ہو رہے ہیں. اگر ہم نے ان کو صحیح راستہ نہیں بتلایا، اگر ہم نے ان کے سامنے صحیح جو ہے مواقع نہیں پیش کیے، تو یقینی طور پر یہ ہے کہ وہ غلط راستہ استعمال کریں گے، وہ جو ہے غلط صحبت اختیار کریں گے، وہ غلط چیزوں پر جائیں گے، اسی طریقے سے جو غلط لوگوں کے حوالے ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی چھٹیاں، جو بھی چھٹیاں ہیں سال بھر کے اندر، جو بھی ہم کو مواقع ملتے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم دنیا اور آخرت کے خیر کے لیے استعمال کریں. اور پھر اسی طریقے سے جو بھی ذمہ داران ہیں، جو بھی مسلمانوں کے ذمہ دار ہیں، مساجد کے، مراکز کے، اور جو بھی جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ دار بنایا ہے، والدین اور سارے لوگ، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا، ان کے صحیح اوقات کو جو کیسے استعمال کرنا چاہیے اس کی طرف جو توجہ دیں، اس کی طرف فکر کریں. اور پھر اسی طریقے سے ان کے سامنے صحیح مواقع پیش کریں، ان کے لیے مواقع فراہم کریں، ان کے لیے صحیح چیزوں کا جو انتظام کریں، تاکہ جو وہ بچے سب کے لیے خیر ہو سکیں، سب کے لیے مفید ہو سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی جو ہے توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا الیہ انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، محترم سامعین کرام، چھٹیوں میں عام طور پر بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، مختلف جگہوں کی زیارت کرتے ہیں. تو الحمدللہ اسلام نے اس سے بھی نہیں روکا ہے. اگر ہمارا سفر جائز سفر ہو، صحیح سفر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں ہو، یا اسی طریقے سے رشتہ داروں سے ملاقات کے لیے، ان کے خیال کے لیے، ان سے ملنے کے لیے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، اگر یہ تمام چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو الحمدللہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے ثواب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر بھی ہمارے لیے اجر رکھا ہے. مگر ان سفروں سے بچنا چاہیے، ایسے سفروں سے بچنا چاہیے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہے، جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ایک گناہ کا جو ارتکاب کیا جاتا ہے. ایسے اسفار سے جو بچنا چاہیے، ایسی جگہوں پر جو جانے سے بچنا چاہیے جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت ہے. اور پھر اسی طریقے سے ان چھٹیوں کے اندر الحمدللہ بہت ساری جگہوں پر جو شادیاں ہوتی ہیں، مناسبتیں ہوتی ہیں، تو ان کے اندر بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہم ان شادیوں کے اندر منکرات سے بچیں، غلطیوں سے بچیں، گناہوں سے بچیں. بہت ساری شادیوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن کے اندر جو ہے گانے بجانے اور اسی طریقے سے میوزک، اور پھر اسی طریقے سے عورتوں اور مردوں کا اختلاط، ایک ہی جگہوں پر جو ہے سب کا ہونا، اور ایک ہی جگہ پر جو ہے سب کا آنا جانا، اور پھر اسی طریقے سے ایک ہی جگہ پر جو ہے دونوں کا کھانا پینا. تو یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں، ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا جو خیال کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کا جو اس کے اندر خیال کریں. اور پھر اسی طریقے سے عزیز بھائیوں، ایک چیز جو ابھی چند دنوں کے بعد
جو ایک عید نصارہ کی آنے والی ہے، کرسمس جو آنے والی ہے، تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کسی بھی قسم کی شرکت، کسی بھی قسم کی جو ہے تہنیت ایک غیر مسلم کو یا جو نصرانی کو اس کے عید کی مبارکبادی دینا یا اسی طریقے سے اس کی تہنیت پیش کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے حرام ہے. ایک مسلمان کے لیے جو جائز نہیں ہے کہ وہ جو ان کی عیدوں کی جو مبارکبادی دے، آگے بڑھ کر جو مبارکبادی پیش کرے، کیونکہ یہ جتنی عیدیں ہیں، کفار کی جتنی عیدیں ہیں، غیر مسلموں کی جتنی عیدیں ہیں، یہ تمام جو جاہلی عیدیں ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم کو منع فرمایا ہے. اور یہ جتنی عیدیں ہوتی ہیں، یہ ساری عیدیں اس قوم کی دینی چیزیں ہوتی ہیں، اس قوم کی دینی شعائر ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک مسلمان کو ان کے اندر ان تمام چیزوں کو پیش کرنا یا اسی طریقے سے اپنی دکانوں کو ان موقعوں پر جو سجانا یا ان کی جو عید کی جو خاص چیزیں ہیں ان کو اپنے دکان کے اندر پیش کرنا یا جو ان کو بیچنا، ان کو جو کرنا، یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اور پھر اسی طریقے سے اس کے بعد جو نیا سال جو میلادی شروع ہونے والا ہے، اس کے اندر بھی ایک مسلمان کو خیال کرنا چاہیے کہ کسی بھی قسم کی تہنیت، کسی بھی قسم کی مبارکبادی پیش کرنا وہ ایک مسلمان کے لیے جو صحیح نہیں ہے. کیونکہ ہمارے جو سال کی ابتدا ہے وہ محرم ہے. تو ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو ہمارے قمری یا ہجری مہینے یاد نہیں ہے، مگر ان کو جو ہے ان کا سال کب شروع ہوتا ہے، میلادی سال کب شروع ہوتا ہے، وہ ان کو معلوم ہے. سبحان اللہ. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دین پر جو فخر کریں. ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم اور سب سے بڑی چیز، اس کا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اس کا دین ہے. اگر اس کا دین باقی ہے تو اس کا سب کچھ باقی ہے. تو جس کے پاس دین باقی نہیں ہے، العیاذ باللہ، اس کے پاس جو کچھ بھی باقی نہیں ہے. تو اس لیے ہم کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں کا جو خیال کریں اور تو ان تمام چیزوں سے جو دور رہیں. ایک غیر مسلم کو تہنیت پیش کرنا یا مبارکبادی پیش کرنا آگے بڑھ کے، تو یہ تمام چیزیں ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس کی ہدایت عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح فقہ اور دین کا صحیح فہم عطا فرمائے اور اسلام کو صحیح سمجھنے اور اسلام پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کو سچا پکا جو ہے مسلمان بنائے اور ہم تمام کو دین پر استقامت دے اور ہم تمام کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے. آمین. الا وصلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية فقد أمركم الله تعالى بذلك فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في الهند. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إلى دين الإسلام ردا جميلا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.